سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا. استقبال رمضان میں ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کے سلسلے میں جو صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور ایک نیکی جو ہے وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کام جو ہمیں رمضان سے پہلے اپنی عادت بنانی ہے. تو آج جو ہے دعا کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، لیکن اتفاق سے وہی دعا کے بارے میں پارے کے اندر بھی موجود ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ میں دعا کے بارے میں جو اس کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ ہم اسی وقت آیت آئے گی تو اسی وقت ڈسکس کر لیں گے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ کون سی صورت کا ہم نے یاد کرنا ہے اپنی نمازوں کی اصلاح میں. سورہ کوثر کا انتخاب کیا ہے میں نے. چھوٹی سی صورت ہے. بسم اللہ. سات نام اللہ کے. الرحمن جو بہت مہربان ہے. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. انا بے شک ہم اعطیناک عطا کی ہم نے آپ کو. عطا کی ہم نے آپ کو. الکوثر فصلی پس نماز پڑھیے. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. ونحر اور قربانی کیجیے. انا بے شک شادیاں کا دشمن آپ کا. ہوا وہی الابتر جڑ کٹا ہے. یہ سورہ کوثر جو ہے اس وقت اس کا پس منظر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت جو ابو لہب تھا اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ بے نام و نشان رہ گئے، کیونکہ نسل جو ہے وہ کس سے کہا جاتا ہے، بیٹے سے چلتی ہے. تو اس نے جو ہے وہ طنز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ جو ہے وہ بے نام و نشان رہ گئے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے نا یہ سورہ کوثر اس وقت عطا کی گئی. اور اس کے جو معنی ہے انا بے شک ہم، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے بے شک ہم آتینا عطا کی ہم نے آپ کو الکوثر. کوثر جو ہے یہ نہر جو جنت کی نہر ہے اس کا نام بھی ہے کوثر، اور اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا. اور اسی خیر کثیر میں کوثر نہر بھی شامل ہے، حوض کوثر بھی شامل ہے کہ جس میں سے اسی نہر سے حوض نکل کر جو ہے وہ محشر کے میدان میں آئے گا کہ جس میں سب لوگ پانی پئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیر کثیر عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو کہ اور بھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین جو ہے وہ آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جبکہ اس سے پہلے اور جو دوسرے نبی آئے تھے وہ خاص قوم کے لیے مخصوص تھے. اور اس کے علاوہ شفاعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اور آخری ختم النبیین ہے کہ ان کی امت کو اتنا زیادہ درجہ دیا گیا کہ ان کی امت جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ کیا کرے گی، بہترین امت کہا گیا اس کو، کہ وہ بعد میں لوگوں کو اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین پہنچ جائے گی. اور بہت ساری مطلب خیر کثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فصلی تو بس یہ کہا گیا کہ آپ کو خیر کثیر عطا کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فصلی بس نماز پڑھیے. تو نماز کیا ہے، مطلب اس میں ساری نمازیں شامل ہیں، شکرانے کی نماز بھی شامل ہے، تہجد کی نماز بھی شامل ہے، اور تمام نمازیں جو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام نمازیں بھی اس میں شامل ہیں. تو نماز کیا ہو گئی، جب کوئی خیر عطا کیا جاتا ہے، جب کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو شکر بہترین کیا ہے، نماز جو ہے وہ کیا ہے، بہترین شکر ہے.
ٹھیک ہے. ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں شکرانے کے لیول پر ہی پڑھنا چاہیے. دل میں بہت زیادہ ہر نماز پڑھتے ہوئے جو بھی فرض نماز پڑھتے ہیں وہ شکرانے کے لیول پر ہونا چاہیے. تو اس میں جو کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بس نماز پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نمازیں ہیں اس میں، جو 5 نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے وہ بھی شامل ہے اس میں، اور دوسری نمازیں بھی شامل ہیں. لی ربی کا مطلب ہے اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے. اس میں قربانی کا ذکر بھی آیا ہے. تو قربانی جو ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں عیدین کی نماز بھی شامل ہو گئی، یعنی کہ بقرہ عید کی جو کیا کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، کیونکہ قربانی کا بھی اس میں کیا آیا ہے، حکم آیا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں شکرانے کے لیے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، ہر طرح سے جان کی، مال کی، اپنے نفس کی، ہر چیز کی، اپنی خواہشات کی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے ان تمام چیزوں کو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اِنَّ شانیہ کا بے شک دشمن آپ کا، کیونکہ انہوں نے کتنا طنز کیا تھا ان پہ کہ ان کے بیٹے کی جب وفات ہوئی تھی، خوب الابتر وہی جڑ کٹا رہے گا. مطلب ابتر بطرہ سے ہے، بطر کہتے ہیں ایسا پہلے جانور کو کہتے تھے جس کی دم کٹی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایسے انسان کو کہا جانے لگا کہ جس کا کوئی نسل بڑھانے، مطلب نئی نسل بڑی ہوئی اس کی، نا اس کی اولاد نہیں ہوئی کوئی، اس کو کہا جانے لگا. تو کہا کیا ایک طرح سے بددعا دی جا رہی ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا، اسی کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی. تو اس کو الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کریں. انا بے شک ہم، آتینا کا عطا کی ہم نے آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی لربی کا بس نماز پڑھیے، لربی کا اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے، ان شانیہ کا بے شک دشمن آپ کا، هو الابتر وہی جڑ کٹا رہے گا. تو اب مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، سورہ کوثر کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب جب نماز پڑھیں گے تو اس کے الفاظ پر بھی غور کریں، اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ ترجمہ یاد کریں. آپ لوگوں کے پاس پیپرز ہیں، اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ یاد کر لیجئے، اور جب اس کی ہم تلاوت کریں گے نماز میں تو ہمیں یہ جو میں نے مفہوم بتایا ہے یہ تمام باتیں ذہن میں آنی چاہیے کہ اس کا، ان الفاظ کا، اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو پھر زیادہ مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں. جب آپ ترجمہ مفہوم اس کا ذہن میں آپ رکھیں گے اس کا، تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور آپ کا دھیان بھی لگے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کا فوکس بھی ہوگا نماز میں. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا پارہ. پارہ نمبر 8 ولو اننا. آغاز ہوتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم جو پریویس بات کر رہے تھے وہ کل پارے میں ہم نے شرک کی بات کی تھی نا، کتنی تو انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو. تو شرک کی جو بنیادی وجہ ہے نا، سبب ہے، وہ کیا ہے؟ علمی جہالت ہے، کہ ہمیں علم نہیں ہے اصل چیزوں کا.
جب بھی تو ہم شرک کرتے ہیں، جب اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم تھوڑی جو ہے وہ شرک کریں گے. تو علم کا نہ ہونا بھی انسان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اہل مکہ اور آپ کے مخالفین کا یہی حال تھا. ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان، انسانوں اور شیطانوں، جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہی کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے. ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر جھکا دیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملامت سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. یہاں خاص طور پر شیاطین، جن و انس کی بات کی گئی ہے. قتادہ مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح سے انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیطان سے زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے کہ میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے. تو انسانوں میں جو شیطان ہے وہ زیادہ کیا ہوئے؟ خطرناک ہوئے. انسانوں کا شیطان جیسے ابو جہل تھا تو وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور انہیں حق قبول نہیں کرنے دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعبیرات جو انہوں نے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں ان میں گر جاتا ہے، کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے. ایک طرف دین اور دلیل ہوتا ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے، اور نفس جو ہے وہ یاد رکھے کل بھی ہم نے بات کی تھی کیا ہے؟ ہاں کون سا شرک ہوتا ہے؟ وہ جو شرک مخفی، شرک خفی بھی کہتے ہیں، شرک خفی. تو کیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی پہلے بتائی تھی نا آپ کو کہ شرک مخفی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کالی رات ہے اور پہاڑ ہے کالا اور کالی چوٹی ہے، تو ہمارے اعمال میں اتنا اس حد تک چھپا ہوا ہے، اس طرح نظر نہیں آتا کہ جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی دیکھنا بہت مشکل ہے، تو شرک جو خفی ہے یا مخفی ہے وہ اس طرح ہمارے اعمال میں چھپا ہوا ہے. تو ہمیں جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. تو اب جب بھی ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے کاموں سے روگردانی کرے تو جان لیں، اور نفس کچھ اور کہے کرنے کے لیے تو جان لیں کہ وہ کیا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، شرک خفی ہے، وہ شرک مخفی ہے وہ. اور جب انسان کا اپنے آپ اندر بھی کمزور ہو اور ایمان اور یقین بھی کمزور ہو اور پھر ساتھی اور مجلس اور صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور خیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ.
یعنی کہ آپ کے دشمن اہل مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ جس کو آپ مار کے کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں. ذبح کیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مار دیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ آپ نے تو مار دیا اس کو, تو وہ حلال کیسے ہوا؟ اور جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی مردار, یعنی وہ اپنی طبعی موت مر جاتا ہے, آپ لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ صرف ان کی سوچ کا غلط انداز تھا. حالانکہ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا ہے. بنسبت اس کے ایک جانور بیمار ہو کر مر جائے یا اس کو کوئی چوٹ کھا لے وہ اس کے بعد مر جائے تو اس کی موت کے کچھ اثرات جو ہوتے ہیں وہ اس کے جسم میں آ جاتے ہیں. اس گوشت کو کھانے کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا اور بظاہر دیکھنے میں یہ بات بہت متاثر کن لگتی ہے کہ واقعی جس کو اللہ مارتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو کھایا جائے. یعنی مردار کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے کھانا بنسبت اس کے کہ جس کو انسان خود ذبح کرے. تو اب تو خود سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ جب جو ذبح کیا جاتا ہے جانور اور جو خون نکلتا ہے یہاں سے رگ سے تو وہ خون جو ہے وہ زیادہ مطلب جراثیم نکل جاتے ہیں, وہ نکلنا زیادہ فائدہ مند ہے. انسان کی جو وہ گوشت کھائے گا اس کے جسم کا تو وہ اس کے جسم سے وہ ساری غزالت وہ گندگی ساری نکل جاتی ہے, ٹاکسیکیشن اس خون کے ذریعے جو کہ ذبح کر کے خون نکلتا ہے. تو وہ میڈیکل سائنس بھی سائنس جو ہے وہ بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ یہ ذبح کیا ہوا زیادہ بہتر ہے انسانوں کی صحت کے لیے اور ان کے. تو دیکھیں ہمارا جو دین جو بتا رہا ہے حرام اور حلال کی بتا رہا ہے اور دوسری چیزیں جو بتا رہا ہے جو بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر حکم میں جو ہے نا وہ حکمت ہے. بس یہ تو سائنس نے آج پروف کر دیا ان چیزوں کو. لیکن ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے اتنی کہ ہم سمیانہ بات آنا کریں. ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں, ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے, بحث کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. حالانکہ اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہے نا, اگر کہ اس کا کہیں بھی جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہم بندوں پہ ایسا ٹرسٹ کرتے ہیں نا, کوئی ہوتا ہے نا ہمارے جاننے والوں میں, ہمارے دوستوں میں, ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, ان پہ پورا مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایسا نہیں کہہ سکتا یا یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. تو ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے ایسا کہ اللہ کی ہر بات, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ خالق ہے, مالک ہے, تو اللہ کی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو بات اللہ نے کہہ دی ویسا ہی ہوگا. کتنی باتیں ہم نے پڑھی نا, غیب کی کتنی باتیں پڑھی, کیا وہ سچ نہیں ہوگی؟ تو ہمیں تو اللہ کی ہر بات پہ, اس کے ہر حکم پہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے. وہ اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. کتنا ہم نے کل پڑھا کہ غم بھی آ رہا ہے تو اس میں خیر ہی ہے تمہارے لیے. کتنی باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم عمل نہیں کر پاتے. ہمارے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے, ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں اتنے دلدل میں لتھڑے ہوئے ہیں نا, دنیا کی دلدل میں اور اپنی خواہشات کے اس میں, کہ بس ہمیں لگتا ہے کہ یہی دنیا یہی ہے بس. اور ہمارے پہلے تو یہ کام, ہمیں جو بھی ہم نیکی کا کام آتا ہے تو پہلے سوچتے ہیں ہمارا تو یہ کام ہے, پہلے ہمیں تو اپنے یہ دنیا کا کام پہلے پورا کرنا ہے, اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے کرنے کے لیے. بے شک ہے, لیکن جب انسان نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سارے کام, پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں. اتنی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں. جس کو پوری طرح ذبح کیا گیا ہو, اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, اسی کو کھاؤ. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو حلال کھانا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اصرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے, ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے شیطانوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. تو شیطان بھی جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا کیا کرتا ہے, ہمیں
آج اس بارے میں شیطان کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی کافی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی مکمل کوشش ہوتی ہے اس کی، کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ شیطان بھی جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ کے بغیر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ جو جس کھانے میں بھی، جس چیز میں بھی، جس رزق میں بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ کھانا تمہارا ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے کھانے پہ۔ اس کھانے کی وہ طاقت اور غذائیت بھی ہمیں نہیں ملتی جو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، میتن کی بات ہوئی ہے، اس آیت میں میتن کا لفظ آیا ہے۔ تو میتن کہتے ہیں مردہ، لا علم، جاہل، نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، نہ اپنے رسول کو پہچانتا ہے، نہ اپنے دین کو اور نہ اپنی آخرت کو۔ اور یہاں پہ یا نہ کا بھی ورڈ آیا ہے، اس سے مراد ایمان دیا، علم دیا، اسے شعور بخشا، اسے دین کی سمجھ بخشی، اسے روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے قلب کو روشنی عطا کرتا ہے، پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے۔ الظلمات کا لفظ بھی یہاں آیا ہے آیت میں، اس سے مراد ہے کفر، جہالت کے اندھیرے، لو شعوری کے اندھیرے، نہ سمجھی کے اندھیرے۔ تو جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے، ایمان کے بغیر جو کچھ کر رہے ہیں اور اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ترقی کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی دنیا کی ترقی کے ساتھ اسی وقت ہے جب وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہے، جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جس کے پاس واپس جانا ہے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی نیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو پھر اعمال صالح بنے گا نہیں۔ اعمال صالح کے لیے دو شرائط ہے نا، اللہ کی رضا ہو، اور نمبر 2 طریقہ کس کے مطابق ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، تبھی اعمال صالح بنے گا۔ وہ اعمال صالح ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، باقی اعمال ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے نیت جو ہے وہ یہ کر لی کہ ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اس کو کرنے سے ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کا کام نہیں ہے اور ہمارے نفس ہے اس میں آگے، تو کیا ہے؟ اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں نیکی کا کام، لیکن وہ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا۔ اگر اللہ کی رضا ہی نہیں ہے نیت، تو پھر وہ ہمارے صالح بنے گا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے، یعنی نبوت کے بارے میں کہا انہوں نے کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ نبوت خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پیدائش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو بنانے سے پہلے ان کے سب سے پہلے دل بنائے تھے، تو جتنے بھی دل تھے پورے انسانوں کے پہلے بنا لیے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں ان میں جو سب سے پیارا دل تھا نا، وہ پتہ ہے کس کا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ وہ سارے جو دلوں میں سب سے پیارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، تو پھر اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنایا۔
بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت سے بے بہرا کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں۔ تو ہدایت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد ہے اور ایک ہدایت توفیقی ہے۔ ہدایت ارشاد جو تعلیم کی شکل میں ہے، جو کائنات کی نشانیوں کی شکل میں ہے، یہ سب انسانوں کے لیے برابر ہے، لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ انہیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے؟ اس کے سینے میں وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ تو وسعت کیا ہے؟ انسان اللہ کی بات سنتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے سنتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی مشکل سے بلندی کی طرف جا رہا ہو۔ تو جب انسان بلندی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی تو سانس کیا ہوتا ہے؟ گھٹنے لگتا ہے نا۔ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہی ایسی بات بتا دی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا، سانس نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 25 سے 28 تک آتی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی وسعت مانگی تھی، کشادگی مانگی تھی، تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں، جذب ہو جائیں اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو جس کا سینہ وسیع ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے پھر عمل کرتا ہے۔ اور نماز اس لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، نہ کہ منافقوں کے لیے کہ بہت بڑی مصیبت، اور وہ اسلام کے ہر حکم کے لیے اپنا سینہ بہت وسیع پائے گا۔ تو جو ایمان رکھتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سینس اور حکمت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اگر منافقت ہو اندر تو دین کی سمجھ نہیں آتی اور ہر حکم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، نا لاجک مانگتے ہیں نا اس کی، اور وہ کیوں کہا گیا ہے ایسا، تو یہ کہ یہ حکم بڑا مشکل ہے نا، یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ضروری ہے، بس اتنا کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ تو نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم کیا ہوتا ہے؟ مشکل نہیں ہوتا۔ یسلموا تسلیما، وہ پوری طرح سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، مطلب پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں جو مشکل سے مشکل اور کڑا سے کڑا بھی جو حکم لگ رہا ہوتا ہے نا آج، وہ کیا کرتے ہیں بس کہ کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور وہ کر جاتے ہیں اس حکم کو، چاہے وہ ان کو دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے، اور صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو اسلام اور حق کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں بھی کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں۔ یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے شیطان کے بارے میں بھی بہت بات ہوگی۔ تو جب انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، اور ایک طرف خواہش نفس ہوتا ہے ہمارا، کبھی معاشرے کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، کبھی فیشن ہوتے ہیں، کبھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طرح عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے نا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، وہ سیدھا جاتا ہے کہ مجھے اسی راستے پر رہنا ہے، چاہے میرے دوست رشتے دار کسی اور طرف چلے جائیں، نہیں مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا، مجھے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے۔ تو جو اس راستے پر چل کر منزل پر پہنچیں گے ان کے لیے منزل کیسی ہے؟ لہم دار السلام،
इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून। याद रखिए जन्नत जो है वो दारुस्सलाम है, सलामती का घर है, जहाँ पर इंसान दाखिल होगा तो किसी किस्म की आजमाइश, कोई रंज गम मुसीबत कुछ भी ना होगा। अहले जन्नत को आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, ए जन्नत वालों, बेशक तुम्हारे लिए ये तय हो गया है कि तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। तो याद रखिए जान है तो जहान है, सारी नेमतें सेहत के साथ ही होती हैं। इंसान बीमार हो जाता है तो कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, तो सारी नेमतें हत्ता कि अपनी औलाद माल सब कुछ उसके लिए सानवी हो जाता है। तो जो जो मर्ज बढ़ता है शिद्दत बढ़ जाती है, तो जो जो दुनिया से इंसान का दिल बेजार होता है उसको परवाह नहीं होती कि सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, तो उसको तो अपनी जान की पड़ जाती है। तो जन्नत में सबसे पहली नेमत जिसकी खुशखबरी दी गई है कि तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं पटकेगी और बेशक तुम जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। दुनिया में इंसान कितना भी सेहतमंद हो, मौत का खौफ नहीं जाता, और जाए भी कैसे, क्योंकि मौत तो आनी ही है। और तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं रहोगे। तो जवानी के जाने का भी बड़ा खौफ रहता है लोगों को ना, ख़ास तौर पर ख़वातीन को बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी बूढ़े को देखता है तो परेशान हो जाता है कोई जवान कि कहीं मेरा भी हाल इस जैसा ना हो जाए। तो वो तो है, अगर ज़िंदा रहे तो और होना ही होना है बूढ़ा, तो ये तो एक प्रोसेस है ना ज़िंदगी का। इसलिए इन चीज़ों को दुनिया में इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सबने बूढ़ा होना है, सबने मौत का मज़ा भी चखना है, क्योंकि जन्नत में इन चीज़ों से हम गुजरेंगे तो फिर हम जन्नत तक पहुँचेंगे ना। ये सारे प्रोसेस हैं, सारे स्टेजेस हैं डिफरेंट। तो जन्नत में इन चीज़ों से, जन्नत में जो हमें नेमतें मिल रही हैं उन तमाम चीज़ों से हमें गुजरना होगा। फरमाया और तुम आराम में रहोगे, कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। ये जन्नत है जिसमें आराम ही आराम होगा, इसलिए दुनिया में आराम तलाश नहीं करना चाहिए। दुनिया में अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की अताअत में अपने आप को थकाना है ताकि कल आराम पा सकें। अगर आज आराम करते हुए ज़िंदगी गुजार गए तो फिर कल मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लोग बचपन में पढ़ते लिखते नहीं, आराम करते हैं, फिर बड़े होकर बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अफसोस जाहिर करते हैं कि काश हम पढ़ लेते। तो जो बचपन से मेहनत के आदी होते हैं उनका बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा गुजरता है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए तैयारी की होती है। जन्नत के बारे में एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो 14वीं रात के चाँद की सूरत पर होगा, चमकते चेहरों वाले। फिर जो उनके बाद होंगे वो आसमान में इंतहाई चमकदार सितारों की तरह होंगे। फिर बतदरीज अपने अपने मर्तबे के मुताबिक होंगे, ना वो रफ़ाई हाजत करेंगे, ना नाक सुनकेंगे, ना थूकेंगे, किसी किस्म की कोई गंदगी, पसीना, गलाजत, बू, कोई ऐसी चीज़ उनके जिस्म से नहीं निकलेगी। वो साफ़ सुथरे तैयब होंगे और हमेशा अल्लाह की रज़ा में होंगे। तो याद रखिए जो जन्नत के बुलंद दर्जे वाले होंगे उन तक सिर्फ वही पहुंच सकेंगे। अगर उनके कुछ दोस्त अहबाब नीचे वाले दर्जों में होंगे तो उनसे मिलने के लिए ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकेंगे, मतलब वो नहीं देख सकेंगे उनकी जन्नतों को, वो उनकी राहतें नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उनकी रहमतों का मकाम जो है वो कुछ और होगा। आज तो हम अब हमारे जो दुनियावी लिहाज से हमसे बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, आला शान आला महलों में रह रहे हैं हमारे जानने वाले, हम उनके घर विज़िट करते हैं तो हम देख ही लेते हैं ना, हम तो इंटरनेट खोलते हैं, इस पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर देख लेते हैं। लेकिन जन्नत में क्या मामला होगा, जो नीचे दर्जे वाले हैं वो ऊपर दर्जे वालों के घर नहीं देख सकेंगे, वो लोग मिलने आगे जाएंगे नीचे, लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जाएंगे। तो जिस रोज़ अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, वो उस रोज़ जिनों से यानी शयातीन जिन से खिताब करके फरमाएगा कि ए गिरोह जिन, तुमने तो नोए इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो इनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे, उससे बचेंगे तो सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। देखो इस तरह हम आखिरत में ज़ालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे, मतलब शिरक करते थे मिलके। उस मौके पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए गिरोह जिन और इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और उस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे हाँ, हम अपने ख़िलाफ़ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देंगे, वो मान जाएंगे।
کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں پہ درجے کی بات آ گئی. دیکھیں ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں درجہ ملے گا. جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے, جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں, ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان. تو سوچئے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے نا, تو وہ آخری درجہ پھر کہاں ہوگا. بعض روایت کے مطابق جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی درجے ہیں. ایک ایک آیت سیکھنے پر جنتی کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھیے اس سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہے بلکہ اس آیت میں مما عمل ہوا آیا ہے. اس کا لفظ کا مطلب ہے یعنی اس میں وہ جس پر عمل کیا. تو جو قرآن انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا وہ ان کے عمل کا حصہ بنتا گیا اور اس کے مطابق کام کرتے گئے, اور اس عمل کی وجہ سے درجے بلند ہوتے گئے. وما ربک بغفر عما یعملون, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی سب کے اعمال سے بخوبی واقف ہے. اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے. ہم اپنے عمل دیکھیں کہ ہمارے عمل کس درجے کے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا درجہ رب کے ہاں کیا ہوگا. کس کام میں آپ کتنے آگے ہیں, نمازیں کیسی ہیں, روزے کیسے ہیں, زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی خوشی اور شوق سے وقت پر دیتے ہیں. زکوٰۃ کی بات آئی تو آپ نے سوال پوچھا تھا, زکوٰۃ کے حوالے سے پوری آیت ہے, یہ سورۃ توبہ میں آئے گی آیت نمبر 60. تو اسی وقت جو ہے وہ ڈسکس کر لوں گی, میں بتا دوں گی آپ کو. صدقات کتنے دینے ہیں, خیر و بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں, نیکیوں میں کتنے آگے بڑھنا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل, کون کون سی نیکیاں کتنا زیادہ کرنا پسند ہے. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے پسند ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ کم ہے. بعض چیزیں اللہ کو کثرت سے پسند ہے اور بعض چیزیں جو ہیں وہ کم میں بھی کوالٹی بھی ہے. بعض چیزوں کی کیا ہے, کوالٹی بھی ہے. اب جیسے کہ تلاوت قرآن پاک ہے تو کثرت بھی ہے, لیکن تلاوت قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے نا تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں سمجھنا بھی آ جاتا ہے. قرآن کا سمجھنا, تلاوت کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت صحیح ہو, تجوید کے ساتھ ہو قرآن پاک کی. نمبر 2 ہے اس میں کہ اس کے معنی سمجھ میں آنا چاہیے, اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اور نمبر 3 جو ہے اس پہ غور و فکر, اس کی تفسیر اور پھر عمل ہے اس میں. تو یہ تینوں چیزیں آتی ہیں تلاوت قرآن پاک میں. جب ہمیں ترجمہ یاد ہوگا تو ہمیں پڑھیں گے جب اس کو تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اب جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص پڑھیں گے نماز میں, دن میں ہم 17 نمازیں 17 فرض جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان میں اگر ہم پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں جو بھی نمازوں میں سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ ان میں دیکھ لیجئے کہ وہ جب جو صورتیں ہم یاد کر رہے ہیں, جن کے معنی یاد کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ تمام چیزیں ذہن میں آنی چاہیے نا. ساری چیزیں ریپیٹ ہوگی جب ہم ترجمہ یاد کریں گے. تو نماز میں فوکس کرنے کا, خشوع و خضوع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ چیزیں, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے گا, اور اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں اللہ کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں آتی رہے گی, سارا ریکال ہوگا سارا. تو وہ آپ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا پھر نماز پڑھنے میں. پھر ہمارا اور شوق بڑھے گا, تو ہم نئی صورتیں یاد کریں گے, نئی صورتیں یاد کریں گے تو پھر ان کا ترجمہ یاد کریں گے. تو اس طرح سے ہمارا تمام چیزیں جو مطلب پورا قرآن بھی آ سکتا ہے نا اس طرح سے. تو یہ زیادہ زیادہ اور مطلب جتنا ہم میکسیمم کر سکتے ہیں صورتوں کو یاد کرنا اور ان کا ترجمہ یاد کرنا, اور پھر جب پڑھیں گے تو بہت لطف آتا ہے. جب نماز معنی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا تو بہت لطف آتا ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کے معنی بھی سمجھے ہوئے, اگر ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھا ہوا ہے, اس کا پس منظر پتہ ہے, اس کی تفسیر ہمیں پتہ ہے, تو ہمیں اور مزہ آتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں. تو یہ سب کیا ہے, جب تک کہ ہمیں اگر درجہ دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے عمل کی کوالٹی دیکھنی ہے کہ عمل کی ہماری کوالٹی کیسی ہے. بعض نمازوں کے میں نے آج ایک بھیجا ہے, نماز کے بارے میں ایک میسج بھیجا ہے گروپ پہ, تو دیکھیے گا آپ وہ کہ اس میں کچھ وہ مولانا ہے, انہوں نے پورے درجے بتائے ہوئے کہ کس درجے کی کس کی کون سی نماز ہے. تو وہ جا کے آپ لوگ پڑھیے گا کہ نماز کے حوالے سے اس میں بھیجا ہے.
تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیبہ ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، جس طرح تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذمِ خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، حالانکہ انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں وہ صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام قرار ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ پھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ لیکن کتنی چیزیں اس میں ابھی جو آیات پڑھی بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے حصہ اپنے نیکی کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہوا تھا، ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے شریکوں کو اتنا دیں گے اللہ کی راہ میں، اتنا دیں گے شریکوں کو، اتنا دیں گے اللہ کی راہ میں، اتنا دیں گے۔ اور یہ سب کس بنیاد پر کیا تھا انہوں نے؟ جہالت کی بنیاد پر، کیونکہ شرک جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے؟ جہالت۔ جب انسان جو ہے وہ لا علم ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے اس کے پاس، تو پھر جو ہے وہ شرک کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا نا، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچ سکے، کس سے؟ جہالت سے بچا جا سکے۔ ان آیات میں الانعام کا ذکر ہے۔ انعام کہتے ہیں مویشی جانور کو، کیونکہ سورت کا بھی نام ہے نا۔ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ انہوں نے کھیتی اور مویشیوں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا، اپنی کھیتی کو بھی اور مویشیوں کو بھی غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ کچھ حصہ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کو نظر کرتے تھے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا، اور اللہ کے نام پر جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کبھی کمی ہوتی تو اس کا پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کمی ہوتی تھی نا، پیداوار ناقص ہوتی یا کوئی جانور مر جاتا، تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کر بتوں کے حصے میں کمی کو پورا کر دیتے تھے، یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی ہی طرف کھینچ لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، اپنے بچوں کو ہلاک کر دے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں یا اپنے غلط عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی ہیں وہ انہوں نے حرام کر دی تھیں اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ قرآن جو ہے بہت واضح احکامات دیتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں، اسی پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، جو اپنی اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے حرام کر دے، پھر وہ ہدایت پہ کیسے آتا ہے؟ تو جس
جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو یہ کہ میرا بچہ ہے جو چاہے کروں، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ یاد رکھیے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس خوف سے کہ ہم بچوں کو نہیں کھلا سکتے، ہم ان کو نہیں پڑھا سکتے، اس خوف سے بچوں کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو مار دیا جاتا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، وہ بھی غلط ہے۔ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے طریقوں کو دین کہنا دین نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جیسے بدعت کرتے ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جو چیز نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے وہ کام کیے، بلکہ بعد کی جنریشن میں خود بخود انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا نیک کام سمجھ کر۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ کو ہم راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کام کے کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا ہے۔ کوئی اپنے اوپر خود کوئی پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو پھر وہ دین بنا رہا ہے، تو یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا نہیں، اس سے اللہ کی رضا نہیں ناراضگی آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جب آپ دین، ثواب، عبادت سمجھ کر کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ تو چیک کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے دین میں، ثواب ہمیں پہنچائیں گی، نیکی ہے کہ نہیں ہے، اعمال صالح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کس چیز کا کیا چیز کرنا پھر ضروری ہے؟ تو سنت کیسے پتہ چلے گی؟ قرآن کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں علم حاصل کریں گے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، گھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیتون اور انار کا خاص طور پر قرآن میں ذکر آیا ہے کہ بہت نیوٹریشیس اور فائدہ مند فروٹس ہیں، یہ غذا بھی ہے اور ان میں شفا بھی ہے۔ باغات والوں کی آمدنی کافی ہے تو باغات والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، زکوٰۃ کے علاوہ عشر بھی دیں۔ عشر کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جو کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مثلا ایسا قیمتی لباس بنا لینا کہ حقداروں کا حق ہی بھول جائیں اور سارا مال اپنے ہی اوپر خرچ کر لینا، ایک شادی کے دن لاکھوں کا جوڑا بنا کر سارا مال اپنے اوپر ڈال لینا اسراف کی بدترین قسم ہے۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو خبیث پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی۔ دین کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کر سکیں کرتے چلے جائیں۔ زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں بلکہ اللہ کے نافرمانی اور پسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور اگر ہم ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص کرتا ہے ایسا تو وہ فضول خرچی کرتا ہے کیونکہ اس نے اس مال کے ذریعے اللہ کا غضب حاصل کر لیا۔ تو کھانے پینے میں بھی اسراف عقل اور بدن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا بھی جو زیادہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ہوتی ہیں نا، زیادہ کھانے پینے سے بھی تو کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور عقل بھی کیا ہوتی ہے؟ اس سے عقل بھی ہماری خراب ہو جاتی ہے، چلتی ہی نہیں ہے عقل۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ دعا ہے یہ کہ کھاؤ اور پیو اور تصرف نہ کرو، بے شک اس سے نہیں وہ محبت کرتا جو مسرفین ہے، یعنی کہ جو حد سے گزرنے والا ہے، حد سے زیادہ اسراف کرنے والا ہے۔ حد سے گزرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو فخر، مباحات اور دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو اپنی دھاک جماتے ہیں، قیمتی چیزیں خرید کر، حیثیت نہیں ہے پھر بھی مانگ تانگ کر مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے بیگز خریدنا جو ہزاروں میں ہو۔ حالانکہ ایک مناسب بیگ بھی جو ہے وہ انسان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے اور اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا، کسی غریب کے ایک وقت کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو تیار نہیں ہونا، لیکن
اسراف کرنا، اپنے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کے اوپر اسراف کرنا یا ان پہ زیادہ خرچ کرنا، وہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے، اور یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ اسراف کہلاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم ہے اور 2 گائے کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ عربی میں ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، تو کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 8 جوڑے کی جو یہ بات ہوئی یہاں پہ، اس سے مراد 16 ٹوٹل نہیں بلکہ 8 ہی ہیں۔ زوج الگ الگ اسپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ظلم اور جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا۔ اگر کوئی آپ سے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ آپ کورس کر رہی ہیں، آپ لوگ جیسے کہ یہاں پہ آتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اگر جتنا پتہ ہے تو اتنا بتا دیں، اور نہیں پتہ تو معلوم کریں اور ریسرچ کریں، جانیں، اہل علم سے پوچھیں پھر بتائیں، کیونکہ بغیر علم کے کوئی بات بتانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب حلال اور حرام کی تمیز ہو، اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اس دن مجھ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے اس کو کنفرم کیا ہے ابھی، اور انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو میں اس کو ضرور بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو جب حلال اور حرام کا اتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کا علم بھی حاصل کرنا اچھی طریقے سے بہت ضروری ہے۔ اے نبی ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے حرام اور حلال کے بارے میں۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو جو چیزیں یہ چیزیں ان پر اصلاً حرام نہیں تھی، یہ جو بھی جن کا ذکر ہوا، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی۔ تو ان آیات میں مسلسل حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے نا، اور دین اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل دین ہے۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے اور کیا کھانا نقصان دہ ہے۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ حرام کام کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ نے چاہا ہے یہ تو ہم نے شرک کر لیا۔ یہ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں بہت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اسپیشلی لوگ جادو کو کہتے ہیں بے شک ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اس میں، یہ جادو اگر ہو گیا کسی پہ۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے کام کرنا، اللہ کی مرضی کے کام کرنا اللہ کی رضا کے کام ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے، تو وہ بھی لوگ کرتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو انسان جس راہ پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دے گا. جو اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کی راہ آسان کر دے گا. جو برائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کی راہ آسان کر دے گا. تو جو لوگ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں اور بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی مرضی سے یہ کام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس برے چلنے والے کو بھی اسی راہ پہ چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اور پھر لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ پھر ہدایت نہیں انہیں مل رہی ہوتی جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ وہ علم نہیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی کتنے آرام سے کہہ دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو ایسی ہی باتیں بنا بنا کر آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم محض گمان پر چل رہے ہو، تو میری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دیتے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیے، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سب سے پہلے کیا بات آئی، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. نمبر 4 بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قتل نہ کرو. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں گے باتیں. اس لیے بھی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو کلام کو کلام کی شکل میں بتایا جائے تو بہت زیادہ دل پر یہ بات لگتی ہے. پڑھنے کا فائدہ بھی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر تفسیر پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھیں، اس کو جانیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں نا تو بات دل پر جا لگتی ہے. تو یہاں پر پڑھ کر سنانے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زبان سے کہہ کر سنانے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے، سنایا کرتے تھے زبان سے. تو تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک حرام ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے. بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا اور خراب باتیں خواہ ڈھکی ہوں یا چھپی ہوں، پبلک میں کریں یا کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں کریں، دونوں طرح سے منع ہے. اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو. اولاد کے قتل کو الگ طور پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر عمومی طور پر اللہ یہ کہ حق کے ساتھ ہو، جیسا کہ قصاص وغیرہ میں. تو یاد رکھیے حلال و حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں، یعنی کہ آیت نمبر 151 ہے یہ 151 سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے. حلال و حرام کی وضاحت عقل کی بنا پر نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روح سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے. جبکہ حقیقت کیا ہے
کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا. تو حرام صرف قرآن سے ہی نہیں پتہ چلتا، حرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے. ان احکامات پر عمل کرنے والے سیدھے اور درست راستے پر ہیں. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے کے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یا وصیت یہ ہے کہ یہی سیدھا میرا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، اور اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر. قرآن میں ہر خیر کی تعلیم ہے اور ہر شر سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کسی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا ہے. اور اس کتاب میں کوئی ایسا شر نہیں جس سے ڈرایا نہ گیا ہو. تو جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کی بدولت گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جب انسان تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے. اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. وہاں بڑے بڑے محلات ہی کیوں نہ ہوں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. شیاطین اس پر بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو اکیلے مل بیٹھ کر گھر والے سب علم کی مجلس چاہیے ہمیں کہ قائم کریں. گھر والوں کو، ہمسایوں کو، آس پاس والوں کو، دوستوں کو چاہیے کہ چاہے مل کر کھانا بھی کھا لیں لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. بعض وقت دعوتیں ہوتی ہیں لیکن میں صرف کپڑوں کھانوں کی ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کی اور معلومات، بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں لیکن آخرت کے بزنس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ برکت نہیں ہوتی. تو اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ ہو. ذاتی طور سے روزانہ مطالعہ بھی ہماری روزانہ روٹین کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اسے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہے؟ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ہماری مغفرت اور ہماری بخشش بھی ہو جاتی ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارا رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی. پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی
نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایک نیکی کیا ہے، ملٹیپلائی بائی 10، اور ایک برائی کیا ہے، ملٹیپلائی بائی 1۔ ایک نیکی کا اجر 10 ہے، اور ایک برائی کا ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا بندوں پر بہت احسان ہے۔ اس احسان کی مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان کر دیا، پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیت کر لی لیکن عمل نہ کر سکا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ لیا۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی۔ یعنی کہ آپ نے ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کیا تو صرف ایک برائی لکھ لی جاتی۔ تو کتنا رحیم و کریم اور شفیق و مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے بندوں کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے نا۔ تو سوچئے کہ اگر اس نے تناسب کے ساتھ بھی کسی کی برائیوں نیکیوں سے اوپر ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اس تناسب کے ساتھ بھی کسی کی برائیاں نیکیوں سے اوپر ہو جائیں، یعنی کہ اتنی رحمت اور اتنا فضل ہے اللہ کا، اس کے باوجود بھی ہماری برائیاں کیا ہو جائیں اگر زیادہ ہوں میزان میں، تو پھر ہمارا عمل کیا ہوا، ہمارا عمل تو پھر زیرو ہو گیا نا، کتنا کم ہمارا عمل ہوا۔ تو اللہ نے تو ہم کو نیکیاں کمانے کا کھلے موقع عطا فرما دیے ہیں، اتنی آسانیاں کرتی ہیں، ایک ایک نیکی کا پہاڑ بنا دیا، تو پھر بھی ہم جو ہے وہ کتنی نیکیاں، ہماری نیت ہی نہیں ہو رہی ہوتی نا نیکیاں کرنے کی۔ یہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر، بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، پھونک کر اس دنیا میں قدم رکھنا ہے، اور کہ یہ کہیں ہمارے اس عمل سے ہمارے نیکیاں تو ضائع نہ ہو جائیں۔ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں نا سوچ سمجھ کر، پھر جن کو علم ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمارا یہ عمل جو ہے ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے ہر عمل کے کرنے میں۔ اے نبی کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پر ہماری سورۃ الانعام جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہوئی۔ اب ہے سورۃ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں لوگوں کو نصیحت ہو۔
لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف جو ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ اس میں مویشی جانوروں کا حلال اور حرام کی بات کی گئی تھی۔ انعام جو ہے وہ مویشی جانور کو کہتے ہیں، اسی طرح اعراف جو ہے وہ ایک مقام ہوگا، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہوگا جہاں پہ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا اور پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں۔ اسی جگہ کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اور اس مقام کا اس میں ذکر بھی آئے گا۔ تو کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ یاد دہانی ہو، تاکہ انسان بھلکڑ ہے نا۔ کل میں نے ہمیں ذکر کیا تھا کہ انسان کو یادداشت تو دی گئی ہے، عقل دی گئی ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، بھلکڑ ہے۔ تو یاد دہانی کا اسی لیے کہا گیا ہے کہ بار بار یاد کریں تاکہ یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ ہمیں عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ نہیں پتہ سوتے جاگتے کس وقت کون سی ہلاکیاں، جیسے کہ یہاں پہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا نا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ کس وقت کون سی بلا اور کون سی ناگہانی آفت آ پڑے۔ عافیت کی دعا بھی ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ سنن نبی داؤد سے مروی ہے۔ یہ دعا خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں، رات کو آنکھ کھلے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ انجام اچھا کرے، آمین۔ یہ عافیت کی دعا ہے، یہ ایاک نستعین کتاب میں بھی موجود ہے، اور ایاک نستعین جو کتاب ہے اس میں عافیت کی اور بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں کہ جو کہ ہمیں صبح و شام پڑھنی چاہیے۔ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی گھر کا مرد بھی، شوہر بھی، بیوی بھی، حتیٰ کہ غلام بھی۔ یاد رکھیے میزان کی بات ہوئی نا، یہاں پہ میزان برحق ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، بعض میں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، بعض میں کہ اعمال شکل اختیار کر لیں گے، جسم بن جائیں گے۔ میزان اتنا بڑا جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ میزان اتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، بس اگر اس میں آسمان و زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کہ کرنے کا حق ہے، یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی کر لیں تو ان کو تولا جا سکے گا، مگر نہ جانے ہماری نیکیوں کا کیا وزن ہوگا۔ یہ تو اسی دن پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں کتنی وزنی ہوں گی اور کس طرح سے اس وہاں پہ تولی جائیں گی، میزان میں کس طرح سے تولی جائیں گی۔ اور جن کے پرے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی
پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، یہ مکالمہ ہے اللہ اور شیطان کے درمیان، تجھے مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ تو شیطان بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ میں لگا رہوں گا۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھی تیرے انسانوں کو گمراہ کرنے میں اور بہکانے میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یاد رکھیے اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے، پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تمہاری بیوی اس سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ان بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کر بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی ابلیس ہر راستے پر بیٹھتا ہے، ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ضرور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے۔ ایاک نستعین جو کتاب ہے اس میں شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں، پیج نمبر 36 پر، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ بھی جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، وسوسوں سے نجات کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں، اور وسوسہ محسوس ہو تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے، دل میں اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اس وسوسے پر عمل نہ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کیا ہے ان وسوسوں اور باتوں کے بارے میں جو اس کے نفس میں آئے، لیکن اس نے ان پر عمل نہیں کیا اور نہ ان کے بارے میں بات کی۔ تو اعوذ باللہ کثرت سے پڑھنا ہے وسوسوں سے نجات کے لیے۔ نماز اور قرات کے درمیان وسوسوں کی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 بار دھتکار بھی دینا چاہیے۔ سورۃ الاخلاص اور معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ مندر ذیل دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ تو یہ ایاک نستعین میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اور جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپائی جو گئی تھیں وہ ان سب کے سامنے کھل جائیں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ
اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے کیا کیا تھا، وہ پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ شرم و حیا کی بھی بات ہوئی کہ جو ہے ان کی شرمگاہیں چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ کیا ہوا، سزا کے طور پر ان کی شرمگاہیں جو ہے نا وہ کھل گئی تھی، اطاعت نہیں کی تھی، نافرمانی کی تھی نا، تو کیا ہوا تھا، ان کی شرمگاہیں ان کی کھول دی گئی تھی۔ تو لباس جو ہے وہ انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے۔ تو اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہیں تو وہ ان سے نفرت کریں۔ تو یاد رکھیں آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اس کے لیے برائیوں کو خوشنما بناتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھا جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر تو ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ تو لباس کا کیا ہے، لباس اتارا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، تو کیا ہے، ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، ہمارے جسم کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے زینت کا بھی باعث ہو، ہم اچھے بھی لگیں۔ اور بہترین لباس کہا جا رہا ہے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی تو کیا ہے، تقویٰ کا حصول ہے نا۔ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم روزے رکھیں گے، فرض جو عبادت ہے روزے کی وہ کریں گے، تو اس کا بھی مقصد کیا بتایا ہے، تقویٰ ہے۔ اور بہترین لباس کس کو کہا گیا ہے قرآن پاک میں، تقویٰ کو، کہ بہترین لباس کیا ہے، تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یاد رکھیے، لباس عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مار دیں گے، یعنی ظالم حکمراں۔ دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر پختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ خاص طور پر ہیئر اسٹائل کی بات کی گئی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ مردوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ننگے رہیں۔ مشرکین مکہ ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو سجھا دیا تھا کہ جو لباس پہنتے ہو اس میں طواف کرنا درست نہیں بلکہ اتار کر رکھنا نیکی ہے۔ یہ شیطان نے ان کے دل میں بات۔ اللہ کا حکم ہے کہ مناسب لباس پہن کر عبادت کی جائے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو، اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو، میرے رب نے تو راست انصاف کا حکم دیا ہے۔ وہ اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو
اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ لو، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے جنت سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں۔ اے نبی، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، صاف ستھرے ہو کر جانا چاہیے عبادت گاہوں میں، کیونکہ اس سے اپنی عبادت متاثر ہوتی ہے، دوسرے کی بھی، کیونکہ جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھے لباس میں ہوتا ہے، صاف ستھرے پاکیزہ لباس میں ہوتا ہے، تو عبادت میں ایک نشاط آتا ہے، ورنہ سستی کے مارے تھکا ہوا جمائیاں لے رہا ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک اور خوشبو ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کر آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ جمعے کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے، نہانا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن یا بال تراشنا، اپنے جو بال ہیں، بالوں کی جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی کرنا اگر ضرورت ہو، اور صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا، یہی اس حکم کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کریں، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں، اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھیں، یعنی اسپیشل کچھ ڈریس بنا ہوتا ہے، بعض لوگ جمعے کے لیے کچھ اسپیشل ڈریس اپنے بناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام، وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف ذاتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو کہ جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طب جو ہے وہ آیت جو میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی نا، آیت نمبر 32، وہ اسی کے بارے میں ہے کہ یعنی انسان اگر اعتدال سے کھائے تو بیمار نہیں پڑے۔ بیماری ہوتی ہی بے احتیاطی سے ہے، یعنی کبھی ہم نے میٹھا زیادہ کھا لیا، کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لی، کبھی ایک ہی طرح کی چیزیں کھا لی، تو بیلنس جو ڈائٹ ہے اس کا نہ ہونا وہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ جیسے بچوں کو کھانے کے وقت آئس کریم دے دیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ وہ کھانا نہیں کھائیں گے نا۔ تو کھانے کے وقت بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، کھانا صاف ستھرا اور طیب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ طیب اور پاک کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت میں صرف کھجوریں ہوتی تھیں، اور آج ہم حال دیکھیں اپنے کھانوں کا کہ کیا ہے، یعنی کہ رو فوڈ تھا ایک وقت میں، تو ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ تو اب رمضان میں ہمیں اپنے لیے اچھا سا ایک متوازن کھانا پلان کرنا ہے، اور اس آیت پر تاکہ عمل ہو سکے، متوازن کھانا ہو، اسراف نہ ہو، غذائیت بخش بھی ہو، پاک ہو، طیب ہو، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے،
پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں صاف فرماتی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنہوں ان سے آ چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی. اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ایک دوسرے کو جب وہاں پہ جائیں گے تو ایک دوسرے پر کیا کہیں گے لعنت ملامت کریں گے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں. اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. یعنی کہ جنت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوں گے دل صاف ہوں گے. ہمارے دل صاف کر کے پھر ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا. یاد رکھیں جن گھرانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ جھوپڑی میں بھی ایک دوسرے کے لیے بہت محبت ہوتی ہے وسیع ہوتی ہے. ان کے لیے جگہ بھلے جو ہے وہ تنگ ہو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے کمروں میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں. کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی کسی کو سیدھے منہ نہیں دیکھتا, نہ مسکراتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں. وہ گھر تنگ ہوتے ہیں. تو جنت کی خاص خوبی یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی دلوں میں تو کیا ہوگا وہ نکال دی جائے گی. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے. انسان اچھے بھلے انسان کے بارے میں کوئی برائی یا بری بات جو ہے بری رائے ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی نکال دی جائے گی. دوزخ کے اوپر پل صراط ہے. اس کو پار کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل آئے گا جسے خنترہ کہا جاتا ہے. اس پر لوگوں کو اندر اور باہر سے صاف ستھرا اور محسب کیا جائے گا یعنی کہ دلوں کو دھویا جائے گا. میدان حشر کی سختیوں کو ختم کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہیں پر اعراف ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے یعنی کہ وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آگے ذکر آ رہا ہے. نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں. جنت میں یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ ہمارے کام آئے گا. اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب کرے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان بھی نصیب کرے اور
ہدایت بھی نصیب کرے، آمین۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان کے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے اور یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اعراف والے کون ہوں گے؟ جن کے نیک اعمال برے اعمال برابر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کا جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل زیادہ ہوگا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی، جس کو ہم ایسے ہی یہاں پہ گنوا دیتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، تو وہاں پہ بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بہت قدر ہوگی۔ تو چھوٹے چھوٹے کام بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کرتے چلے جائیں تاکہ خالی وقت کو ہم بیکار نہ گزاریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب بھی ہم کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہے اس دوران بھی ہم یہ سب ذکر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی دینا جہنم سے بچا لے گا، اور چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی توڑی جائیں گی، وہ دونوں بھی کیا ہوں گی؟ کاؤنٹ ہوگی، مطلب اعمال جو ہے دونوں ہمارے کاؤنٹ ہوں گے، اس ترازو میں رکھے جائیں گے۔ تو اگر ایک نیکی بھی ہماری الحمدللہ کہنے کا اجر بھی جو ہے نا وہ میزان کو بھر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم جو کھانا بناتے ہوئے ہم ذکر کر لیتے ہیں یہ ہمارا کہنا ہی اس وقت اگر ہماری نیکی کم ہو رہی ہوگی تو ہمارے میزان کو بھر دے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہنے کو بھی، حاصل کرنے کو بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگ میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور یعنی کہ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کے متعلق قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا۔ تو آج بھی ہمیں کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کسی کے بھی بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو خدا کی رحمت، ان لوگوں کو خدا کی رحمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ نہیں پتا کسی کو کب ہدایت مل جائے، موت سے پہلے کون توبہ کر لے اور وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے تو کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانے کو لازم کر دے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں؟ انہوں نے کہا پانی پلانا۔ کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈال دو تو کیا کہا جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں؟ تو بعض تابعین کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے۔ اللہ نے کتوں کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے۔ اپنے گھر والوں کے لیے بھی گلاس میں پانی ڈالنا بہت اچھا عمل ہے، اس پر نہ پریشان ہو کہ ہمیشہ ہم ہی پانی پلائیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پلاتے رہے۔ بچوں کو بتائیں، یہ بات ہے نا، بچے چڑھتے ہیں بہت۔ پھر بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں، نہریں بنوائی جا سکتی ہیں، اسی طرح خیر کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا جب تک کہ وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک کہ وہ نلکا چلتا رہے گا۔
سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جیسے تو نے اسے بندوں سے روکا ہوا تھا اور اسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ یعنی کہ پانی تو ہم نے نہیں بنایا نا، تو ہم کیوں روکیں اس کو؟ اللہ کی مخلوق کو دینے سے کیوں روکے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اپنا فضل تجھ سے روک دوں گا جس طرح سے تو نے میری پانی جیسی نعمت میرے بندوں کے لیے روک دی تھی۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصدیق کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پکارنے کی بات آئی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یعنی دعا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا مانگنا ہے اور چھپ چھپ کے دعائیں مانگنا ہے، چھپ چھپ کے رونا ہے، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہوتا۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو وہ اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور وہ دعاؤں میں بہت محنت کرتے تھے، لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا، اور یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کیا ہوتی تھی؟ سرگوشیاں ہوتی تھی۔ تو دل ہی دل میں پکارو، چپکے چپکے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو رو کے پکارو، چھپ کر پکارو، تاکہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو ہے ایک کنیکشن ہو سکے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے چھپ چھپ کر ہمیں پکارنا ہے، اور دعائیں مانگنا جو ہے ہمیں ابھی سے ہی شروع کر دینا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک نیکی پر بھی بات کریں گے، تو دعائیں مانگنا جو ہے ہمیں ابھی سے ہی شروع کر دینا ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک یہ آیت ہے اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور کہا تمہارے رب نے دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا تمہارے لیے، بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی کہ رب نے کیا کہا ہے؟ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، عبادت جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہاں پہ جو عبادت جس کو کہا گیا ہے نا وہ دعا ہی کو کہا گیا ہے۔ جو
مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو کہاں داخل کر دوں گا؟ جہنم میں داخل کر دوں گا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں پہ داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں دعا کرنے کا حکم ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ عبادت سے مراد دعا ہے یہاں پہ، اور افضل عبادت دعا کرنا ہی ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، نعمان بشیر کہتے ہیں کہ بے شک اصل عبادت دعا ہی ہے۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہوگی، اور جس طرح سے قرآن کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اصل جو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پہ عبادت کا لفظ آیا ہے، لیکن مختلف حدیثوں سے اور مختلف علماء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت ہی اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اگر کسی نے عبادت کی اور دعا نہیں مانگی تو اس نے اپنی عبادت کو کیا کیا؟ ضائع کیا۔ اور کتنی بڑی بات یہاں پہ کہہ دی اللہ نے کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، ذلیل و خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جائیں گے، بے بس ہو کر جائیں گے۔ اللہ سے کچھ مانگنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ حقیر بنے ہوئے ہوں گے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ داخرین کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، تو اس میں حکمت ہے، یعنی کہ ذلیل و خوار ہو کے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ تو سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس سے؟ وہ یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے عبادت چاہتے ہیں، کیونکہ بندوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کی افضل جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پہ کہ ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو مجھ سے۔ جس طرح سے نماز کا حکم ہوتا ہے نا، اسی طرح سے دعا کا حکم ہے کہ دعا کرو مجھ سے۔ جس طرح سے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، عام طور پر ہم مانگتے ہیں لیکن کوئی پریشانی ہوتی ہے اس وقت مانگتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مانگنے کا، میں سب کچھ خود کر لوں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں ہم سب بہت کہتے ہیں سیلف کانفیڈنٹ ہے، نہیں، سیلف کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مانگنا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جنگ احد میں وہ کیا کر رہے تھے؟ اسباب بھی اختیار کیے تھے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ کیا کیا تھا؟ بھروسہ بھی۔ تو جب بھی کوئی چیز چاہیے تو اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اس سے دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں کرتا۔ جہاں بھی مانگتے ہیں میں قریب ہوں جواب دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ چاہے تو قبول کر لے اور چاہے نہ کرے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چاہے تو آپ قبول کر لیں اور چاہے تو نہ کریں۔ پوری کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر کیونکہ جو دعا نہیں مانگتا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، اچھا دعاؤں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مطلب دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حامل عرش، اللہ کا جو عرش ہے نا اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ ذرا یہ جان لیں۔ یہ جو مومن ہے نا، سورہ مومن اس کی شروع کی آیات میں ہے، آیت نمبر 7 میں، کہ وہ فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہم لوگوں کے لیے۔ اور کہ اے ہمارے رب، گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے، پس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی، جو ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچا انہیں عذاب سے جہنم کے۔ اے ہمارے رب، داخل کر انہیں باغات میں ہمیشگی کے، وہ جو وعدہ کیا تو نے ان سے، اور جو کوئی نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں فرشتے، ہماری ازواج کے لیے بھی، شوہر و بیویوں کے لیے بھی، اور ہماری اولادوں کے لیے بھی۔
بے شک تو بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے، اور بچا انہیں برائیوں سے، اور جسے تو بچا لے گا برائیوں سے اس دن پس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، اور یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ تو فوز العظیم جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچا لیا۔ تو کیا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، مطلب ہم دعا کرنے کی اس پہ بات کر رہے ہیں نا، تو فرشتے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، اور انہیں باغات میں داخل کر۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہماری زوج کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہماری اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ہم تکبر نہیں کرتے، ہم تکبر کرتے ہیں دعا کرنے سے۔ تو آج سے عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، ذلیل ہو کر، بہت زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، اور بہت گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے چپکے اوقات بھی بتا دیے اس میں کہ اوقات کیا ہیں کہ چھپ کر مانگیں، رو کر گر گڑا کر مانگنی ہے، اپنے لیے خوب دعائیں کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو ابھی سے ہم پریکٹس کریں۔ رمضان میں ہر لمحے جو ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے وہ، تو ابھی سے دعاؤں کی خوب پریکٹس کریں۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کیا یہاں پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا بننا ہے؟ شکر گزار بننا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں پہ اب ساری قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو اپنی نبوت کے لیے چنتے ہیں۔ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہوتا ہے، مگر ان کو جھوٹا اور بے وقوف کہا گیا ہمیشہ۔ تو اگر اتنے بہترین لوگوں کو ایسا کہا گیا ہے تو اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہمارے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان پہ کتنی سختیاں گزری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ان کی حالات و واقعات کتنی سختیاں جو ہیں ان پر گزری ہیں۔ تو ہم جب دیکھیں گے، جب ہمارے اوپر سختیاں آتی ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں ہم تاکہ برداشت کر سکیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنا دل خراب نہیں کرنا، اور ہم سے بہترین لوگوں کو، نبیوں کو جو ہے نا وہ کیا کہا گیا؟ جھوٹا کہا گیا۔
اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہو تاکہ وہ تمہیں خبردار کر سکے؟ بھول نہ جاؤ، تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب ترومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ لیکن دوبارہ باپ دادا کی بات آئی، اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم میں سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور پھر سمود کی قوم کا ذکر آتا ہے۔ سمود کی طرف ہم نے اپنے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی پوری دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ساری جو قومیں تباہ ہوئیں اور نبیوں کو جھٹلایا گیا ان کے قصے بیان ہو رہے ہیں، اور صالح یہ کہتے ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اللہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اے لوط، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے اور ہر راستے پر رہزن بند کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 8 ولو اننا مکمل ہوا۔ اذان پوری، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ پاک، جس نے یہ بیان کیا اور جن جن لوگوں نے یہ بیان سنا، ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اس محفل کی رحمت و برکت سے ہم سب پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے گھروں میں جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانیاں ہیں، بیمار ہے کوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، رزق کی تنگیوں میں کو کشادگی میں تبدیل کر دیجیے، اور جو بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیجیے اپنے خاص کرم سے، اور ہماری بخشش کر دیجیے اور ہماری مغفرت کر دیجیے، اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حرام سے بچا لے، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کر، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔